زندگی گزارنا، اسی کا نام دھرم اور اسلام ہے۔ وہی ایشور کو راضی کرنے کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا نام، اسی کا نام دھرم ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ آخری سندیشٹا نے فرمایا کہ سب کے ساتھ خیر خواہی کرو، صد بھاؤ نہ کرو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، سارے لوگ کہتے ہیں نا مذہب سے الگ ہٹ کر صد بھاؤنا کے نعرہ لگاؤ، یہ بہت غلط نعرہ ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مذہب سے ہٹ کر صد بھاؤنا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جو ایک ایشور کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ صدبھاونا کر سکتا ہے، جس کو ایک ایشور اور اللہ کو راضی کرنا نہ ہو وہ صدبھاونا کر ہی نہیں سکتا، وہ ہمدردی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمدرد تو وہ ہوگا جو صحیح معنی میں ایک اللہ کو، ایک ایشور کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ آخری سندیشٹا نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو، اگر تم پڑوس میں رہتے ہو پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اسلام نے بتایا مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی برادران وطن ہے، تمہارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، اور تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور وہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا، فرمایا اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم مسلمان نہیں۔ یہ ایکٹ ہے، یہ آرٹیکل ہے، یہ لا ہے، یہ قانون ہے پڑوس میں رہنے کا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر کی دیوار کو پڑوس کے گھر کی دیوار سے اونچی مت کرو، ان کی عبادت سے اونچی کرو، اس لیے کہ اس کی ہوا رکے گی، اس کی ہوا رک جائے گی اور اس کے گھر پہ سورج کی روشنی رک جائے گی۔ اپنے پڑوس سے عبادت لو اور عبادت لے کر اپنے پڑوس سے اپنی دیوار اونچی کرو۔ یہ ایکٹ ہے اسلام کا، یہ قانون ہے، یہ لا ہے پڑوس میں رہنے کا۔ آخری سندیشٹا نے فرمایا کہ لوگوں سب کے ساتھ صدبھاؤ کرو، سب کے ساتھ محبت کرو، سب کے ساتھ پریم کرو، یہ سب کے سب ایشور کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور سب سے بہترین ایشور کے نزدیک وہ ہے جو ایشور کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی کرے، سب سے زیادہ ہمدردی کرے۔ آپ کے اخلاق پر قربان، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آخری سندیشٹا پر۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، آپ نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، آپ نے کیسے پریم کا معاملہ فرمایا، کیسے آپ نے ان کے ساتھ آپ نے اخلاق پیش کیا، آپ نے کیسے ان کو یہ کیا۔ ایک حدیث میں کتھن میں آتا ہے کہ ایک عورت آپ کے راستے میں روزانہ کانٹے بچھایا کرتی تھی، 2-3 دن سے آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھایا گیا، آپ ان کی عیادت کے لیے پہنچے، ان کے گھر پہ آپ نے دستک دی، آپ نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں محمد ہوں۔ کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا میرے راستے پر کانٹے بچھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے میں سوچا کہ بچھانے والی بیمار ہو گئی ہوں گی، میں ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں، میں ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں قسم خدا کی کہتا ہوں وہ عورت گھر کے اوپر گھر میں سو رہی تھی، وہ اپنے گھر کے وٹے سے نیچے کود گئی اور کود کر چھما مانگنے لگی، ہے سندیشٹا، مجھے ہے آخری سندیشٹا مجھے معاف کر دے، آپ کے اتنے اونچے اخلاق مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کانٹے نہ بچھاؤں تو میری خیریت پوچھنے کے لیے آ جائے۔ مجھے آپ اپنا مذہب بتائیے، میں آپ کے مذہب کو سویکار کرنا چاہتی ہوں، آپ کے مذہب کو سویکار کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ عورت آپ کے چرنوں میں گرنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں انسانوں کے چرنوں میں گرا نہیں جاتا ہے، انسانوں کے چرنوں میں گرنا نہیں ہے، اپنا سیس تو اسی مالک کے سامنے جھکانا ہے جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں چرنوں میں جھکانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کے سیس کو ایشور کے سامنے جھکانے آیا ہوں۔ آپ نے ہر طرح سے پریم کا معاملہ کیا۔ ایک آپ کو بہت عجیب بات بتاتا ہوں، آپ چل رہے تھے ایک راستے سے، چلتے چلتے ایک بہت بڑا پہلوان آپ سے ملاقات کیا مکے کی گلی میں۔ کہا اے محمد ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں پہلوان ہوں، آپ کو معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا پھر کیا؟ کہا کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، قسم خدا کی کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ آخری سندیشٹا کہاں کسی کے ساتھ کشتی لڑے تھے؟ وہ تو کہتا ہے سجلا جلدہ، اے لوگوں کل یگ میں جو ایش دودھ پیدا ہوگا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، اس کا پہراؤ لنگی ہوگی اور اس کے سر پہ پگڑی باندھا ہوا ہوگا، سجلا جلدہ، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اور فرمایا کام دھینو کل کی ومبو، اور جب ایشور کی زیارت کے لیے جائے گا، ایشور کی درشن کے لیے جائے گا تو ایشور انہیں کام دھینو عطا فرمائے گا۔ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، ہمارے بہت سارے برادران وطن کے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کام دھینو۔ کیا کہتے، کیا مطلب ہے کام دھینو کا؟ آپ اگر کبھی گئے ہوں گے
ایلورا ایجنٹا کے پہاڑوں میں، تو وہاں 16 نمبر کا ایک غار ہے، اس میں کام دھینو کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور وہی تصویر ویدوں میں آج موجود ہے۔ وید نے بتایا کہ یہ وہ کام دھینو ہے جس پر آخری سندیشٹا سوار ہو کر اپنے ایشور کی یاترا کے لیے 7 گگن اوپر 7 آسمان کے اوپر جائے گا۔ قرآن و حدیث میں اس کام دھینو کو براق کہا گیا ہے کہ آخری سندیشٹا اس براق پر سوار ہو کر یہ سارے آسمان اور گگن کا یاترا کر کے اور اپنے ایشور سے ملنے کے لیے 7 آسمان پر گئے ہیں۔ یہ کام دھینو آخری سندیشٹا جا رہے تھے، اس پہلوان نے کہا میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، لیکن آخری سندیشٹا نے فرمایا کہ خیر خواہی کا نام سدبھاونا ہے، سدبھاونا اور خیر خواہی جس ویکتی میں ہو سمجھو یہ دھارمک ہے، جس کے اندر خیر خواہی نہیں، جس کے اندر پریم نہیں، جس کے اندر محبت نہیں، میرے بھائیو سمجھ لو وہ دھرم سے خالی ہے، دھرم سے خالی، وہ دھارمک نہیں ہے۔ آپ نے خیر خواہی کیسے فرمایا؟ مسلمانوں نے کہا، آپ کے شبدالوں نے کہا کہ اے آخری سندیشٹا، اے محمد اس پہلوان سے آپ کیا کشتی لڑیں گے؟ آپ کشتی نہ لڑیے، آپ کہاں کشتی لڑنے کے لیے آئے؟ تو آخری سندیشٹا نے کہا لوگو اگر میرے کشتی لڑنے سے یہ نرک سے بچ جاتا ہے تو قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے آخری سندیشٹا بنا کر بھیجا ہے، میں اس کو نرک سے بچا کر سورگ میں ڈالوں گا، مجھے لڑنے دو کشتی سے، میں لڑوں گا اس سے کشتی۔ اس پہلوان کا نام ہسٹری کے اندر رکانا نام آیا ہے۔ اس پہلوان کے متعلق لکھا ہے کہ اگر کچے چمڑے پر بیٹھ جاتا، 40 آدمی اگر اس کو کھینچتے تو چمڑے کے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ اپنی لائف میں کبھی اس نے ہار دیکھا نہیں تھا۔ وہ محمد کے پاس آیا، آخری سندیشٹا کے پاس آیا، میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھیڑنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر میں جیت گیا تو رکانا کیا کرو گے؟ رکانا نے کہا میں اپنی لائف میں کبھی نہیں ہارا ہوں آخری سندیشٹا، تم مجھے کیا ہراؤ گے؟ کہا نہیں، ہرانے کی بات نہیں، اگر تم ہار گئے تو کیا وچن دیتے ہو پہلے مجھے بولو، اپنا وچن بولو۔ کہا اگر میں ہار گیا تو آپ جو کچھ کہیں گے میں سویکار کر لوں گا۔ کہا بس اپنی وعدے پر قائم رہنا۔ کہا اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ محمد آخری سندیشٹا نے کہا چلو ہو جائے کشتی۔ وہ حیران ہو گیا، ابھی لڑو گے؟ کہا ابھی لڑوں گا۔ کہاں لڑیں گے؟ اسی جگہ لڑوں گا، ابھی لڑوں گا، اسی وقت لڑوں گا۔ رکانا حیران کہ آپ تیاری تو کر لو، میرے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ کہا مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ سارے لوگ مکے والے جمع ہو گئے کہ رکانا کے ساتھ آخری سندیشٹا کی کشتی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، رکانا بہت زور سے آپ پر اٹیک کیا۔ لکھا ہے تاریخوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے رکانا کے باہوں کو پکڑ کے جب زمین سے اوپر کیا ہے تو رکانا اتنا بڑا پہلوان زمین میں ایسے لٹک رہا تھا جیسے کوئی زندہ ہی۔ آپ نے بہت محبت کے ساتھ زمین پر اس کو لٹا کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا رکانا اب اپنا وچن یاد ہے، ہار گئے یا؟ اس نے زمین کا جھٹکا اور جھٹ کر پڑا ہوا اور کہنے لگا کہ پلیز گیو می ون چانس۔ اے آخری سندیشٹا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز گیو می ون چانس، ایک چانس مجھے اور دے دیجیے، ایک بار اور میری آپ سے کشتی ہو جائے۔ دوسری بار رکانا نے حملہ کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ہاتھ کو اسی طرح پکڑ کے زمین پر تنکے کی طرح ہلا کر پھر سلا کر جب ہاتھ رکھا اور آپ نے پوچھا رکانا اب کیا وچن یاد ہے؟ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگے کہ لاسٹ چانس، بس آخری چانس۔ میں نے سنا ہے کہ 3 مرتبے میں فائنل ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ فائنل ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ چانس دیا جاتا ہے، تیسری بار فائنل ہوتا ہے۔ اے سندیشٹا مجھے آخری بار فائنل چانس دے دیا جائے، اب آ جائیے۔ پھر رکانا اسی طاقت کے ساتھ دوسری داؤ اپناتے ہوئے محمد آخری سندیشٹا پر اٹیک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کے ساتھ پھر زمین پر لٹایا اور کہا رکانا وچن یاد ہے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اپنے دل کے ہردے سے میں کہتا ہوں کہ ہے محمد ایشور ایک ہے، آپ ایشور کے بھیجے ہوئے سندیشٹا ہیں۔ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، سارے لوگ بھاگنے لگ گئے، کہا لوگ بھاگو مت، لوگوں بھاگو مت۔
بھاگو مت. میں نے محمد کے دین کو دھرم کو سویکار کیوں کیا ہے؟ ہار کر کیا ہے. اس لیے تم بھاگ رہے ہو کہ رکانا محمد سے ہار گیا اس لیے میں نے ان کے مذہب کو سویکار کر لیا. کہا نہیں سنو، ادھر آؤ. میں نے اپنی لائف میں بہت کشتیاں لڑی ہے. میں نے جس پہلوان کو پچھاڑا ہے، دشمن سمجھ کر پچھاڑا ہے، اس کی ہڈیاں میں نے توڑ دی ہے جب محمد نے مجھے پچھاڑا تھا. قسم خدا کی ایسی محبت کے ساتھ پچھاڑا جیسے ماں ایک بیٹے کے ساتھ محبت کرتی ہے. اگر محمد دشمن سمجھ کر مجھے پچھاڑتا، محمد اگر دشمن سمجھ کر مجھے زمین پر گراتا تو میں زندہ نہیں بچ سکتا تھا. لوگوں، اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی حیران اور پریشانی کرنے کے باوجود آخری سندیشتا نے مجھے ایسا لٹایا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے لٹاتی ہے. میں نے اس دیا کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اپنے دشمن کے ساتھ جو یہ اخلاق برتے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا اخلاق کرتے ہوں گے. اس لیے میں نے آخری سندیشتا کے دھرم کو سویکار کر لیا. میرے بھائیوں، یہ آخری سندیشتا، یہ قرآن مسلمانوں کے دھارمک گرنتھ نہیں ہے، یہ ایشور کا کلام ہے. آپ بھی اس کا پاٹھ شالا کریں، آپ بھی اس کو پڑھیں، اپنے ہردے میں اس کو اتاریں. آخری سندیشتا کو پڑھیں، ایشور کے بھیجے ہوئے آخری کانسٹیٹیوشن، فائنل سمویدھان کو آپ پڑھیں. یہ ایشور کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. کل قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ میں، نیائے دیوس میں، جب ساری انسانیت کو ایشور کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت میں ایشور آپ سے پوچھے گا کہ تم نے قانون کو جانا بھی نہیں اور تم نے قانون کو مانا بھی نہیں. ڈبل مجرم ہوں گے. اس لیے میں آپ کا گیسٹ ہوں، آپ کا مہمان ہوں. میں ان ویدوں کے روشنی میں، وید نے کہا وہ آخری سندیشتا آئے گا، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی. ایشور اس کو ایک گرنتھ عطا فرمائے گا، اس کی ایک نشانی ہوگی. میں وہ نشانی بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. رام چرت مانس کی رامائن میں موجود ہے. چارم درم گوپی ودایم پروہوتیتے مرودناگئی اشوما شگوما مرودناگئی. کہ لوگوں سنو، جو آخری سندیشتا کو جو گرنتھ ایشور عطا فرمائے گا اس میں ایک نشانی دیکھ لینا، اور اس نشانی کو دیکھ کر اگر وہ نشانی بالکل صحیح ثابت ہو جائے تو یاد رکھو، سویکار کر لینا، اس کو دھارمک گرنتھ سویکار کر لینا، ایشور کی آخری سمویدھان سویکار کر لینا، اور اس کو آخری ایشدوت سویکار کر لینا. اسی بات کو وید پرکاش جی اپادھیائے، جو ہندوستان کے سنسکرت کے ماہر اور بیلسٹر آف سنسکرت کہلائے، اور اس کے پنجاب یونیورسٹی کے کئی سالوں تک پروفیسر رہے، وید پرکاش جی اپادھیائے کی کتاب ہے انتم رشی اور محمد، کلکی اوتار اور محمد، نراشنچ اور محمد، کلکی پران اور محمد، کلکی اوتار اور محمد. اس کتاب میں وید پرکاش جی نے لکھا ہے کہ اے شاشوت دھرم کے ماننے والوں، اے سناتن دھرم کے ماننے والوں، میں تمہارا وید پرکاش، میں سنسکرت کا سب سے بڑا ماہر، میں سنسکرت کے ہردے میں جا کر انوبھو کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھا ہے. میں نے جو ویدوں کے اندر پایا ہے وہ تم کو کہتا ہوں. اے مسلمان کے، اے ہندوستان کے، اے ہندوستان، اے بھارتیہ باسیوں، میں تمہیں کہتا ہوں، وید پرکاش کہتا ہوں، آخری سندیشتا جس کو ویدوں نے کہا ہے اور جس کا انتظار ہوتے چلا آ رہا ہے، میں تمہیں وثوق کے ساتھ، وشواس کے ساتھ کہتا ہوں، آخری سندیشتا یہ وہی محمد ہے جو 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پہ پیدا ہو چکے ہیں. یہ نوٹ لکھا ہے وید پرکاش جی اپادھیائے سارے بھارتیہ واسیوں کے لیے کہ یہ آخری سندیشتا وہی محمد ہے. فرمایا کہ آخری سندیشتا کو ایک پاک گرنتھ دی جائے گی جس میں مرودناگئی 31 بار ہوگا. ایک اس کے اندر سلوک ہوگا، ایک اس کے اندر منتر ہوگا، اس کے اندر مرودناگئی 31 بار آئے گا. اگر یہ مرودناگئی 31 بار ہے تو انتم سمویدھان سمجھ کر اس کتاب کو سویکار کر لینا. اگر تم مکتی چاہتے ہو، اگر ایشور کے یہاں پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو سویکار کر لینا. مرودناگئی کے کیا معنی ہے میں آپ کو دل کھول کر بتاتا ہوں. میں آپ کو گیسٹ ہونے کے اعتبار سے، اپنا خونی رشتے کے بھائی ہونے کے اعتبار سے میں آپ کو بتاتا ہوں. مرودناگئی کے معنی ہے ہے مانو، ہے لوگو، ہے مانو ذاتی. سنو، تم اپنے ایشور کے کس دیا کو جھٹلاؤ گے؟
تم اپنے ایشور کے کس کس دیا کا انکار کرو گے، اپنے ایشور کے کس کس دیا کو جھٹلاؤ گے؟ اور دیکھیے قرآن کریم میں سورہ رحمان ایک منتر ہے، سورہ رحمان ایک شلوک ہے، اس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کسی مولوی سے نہ پوچھئے، کسی عالم صاحب سے نہ پوچھئے، کسی مسلم سے نہ پوچھئے، آپ وضو کیجئے، غسل کیجئے، اس پاک گرنتھ کو اٹھائیے، سورہ رحمان 27 پارے کے اندر اس کو کھولیے اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو الٹیے، دیکھیے 31 بار قسم خدا کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور جو مرد ناگہی کے جو معنی ہے وہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے معنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے معنی ہے اے لوگو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رام چریت مانس میں کہا گیا مرد ناگہی اگر آ جائے 31 بار تو لوگوں اس کو آخری سمیدان سویکار کر لینا، اس کو آخری فائنل ایڈیشن سویکار کر لینا، اور جس پر یہ کتاب اتاری جائیں گی اس کو آخری سندیشتا شمار کر لینا۔ ایشور کے طرف سے وہ آخری سندیشتا ہے۔ میں اپنے تمام شاشوت دھرم، سناتن دھرم، چھتریے شودریے جتنے بھی ہیں، میں خونی رشتے کے بھائیوں سے آخری سمیدان یہی کہ آخری یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وید پرکاش جی نے کہا ہے کہ ویدوں کے انوسار، ویدوں کے وچار کے مطابق یہ آخری سندیشتا وہی ہے جو 1400 سال پہلے مسلمانوں نے جس کو اپنا نبی مانا ہے، جس کو اپنا پیغمبر مانا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جس کو وید نے آنے کی بشارت دی تھی، اور وہ 1400 سال پہلے اس دنیا میں آ کر چلے گئے ہیں۔ اور پھر میں نے سنایا اوم بھوربھوا سواہا تتسوترو ورینیم، یہ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ کہا جاتا ہے ہے ایشور، ہے پرمیشور، ہے سرو شکتیمان ایشور، ہمیں ستیہ مارگ بتا، ہمیں ستیہ مارگ بتا، ہمیں سیدھا راستہ بتا، ہے ایشور ہمیں سیدھا راستے پر چلا دے، ہے ایشور ہم کو سیدھا راستے کی گیان عطا فرما، ہے ایشور ہم کو سیدھا راستے سے چلا دے۔ اور یہی مسلمان ہر نماز میں کہتا ہے، سورہ فاتحہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، ہے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ میرے بھائیوں یہ گایتری منتر بھی، گایتری منتر میں بھی وہی پرارتھنا کی جا رہی ہے کہ ایشور ہم کو سیدھا ستیہ مارگ بتا، سورہ فاتحہ میں بھی کہا جا رہا ہے ایشور ہم کو ستیہ مارگ بتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کا مہان خالق ایک ایشور ہے، سرو شکتیمان ہے، آخری سندیشتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے کہا، گوسائی جی تلسی داس نے کہا، ہر سندر نرمان کدئی تلسی بچن ست مت ہوئی، کہ لوگوں سنو میں نے جتنے بھی نشانیاں، میں نے تو یہ منتر آپ کے سامنے اس کی تشریح نہیں کی، مغرب کے بعد انشاءاللہ ایک جلسہ ہے، میں وہاں اس گایتری منتر کے بعد جو میں نے راما سنگرام پران کی جو نعت میں نے پڑھی ہے اس کے متعلق خلاصہ میں مغرب بعد کہوں گا۔ گوسائی جی تلسی داس نے کہا، اس ایشور کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے جتنی نشانیاں بیان کی ہے وہ آخری سندیشتا میں موجود ہوگا۔ آخری بات، آخری لاسٹ بات جو گوسائی جی تلسی داس نے کہا، ساری انسانیت سے کہا، سارے مانو ذاتی سے کہا کہ اے مانو ذاتی سنو، ہر سندر نرمان کدئی تلسی بچن ست مت ہوئی۔ فرمایا کہ جتنی بھی باتیں کی گئی بالکل محمد میں وہ ہوگی، اور سنو ہر سندر نرمان کدئی تلسی بچن ست مت ہوئی، جب تک یہ نہیں ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نرک سے بچ جاؤ اور سورگ میں چلے جاؤ تو سنو، ہر مدھک مویا بنا محمد پار نہ ہویا، جب تک محمد پر ایمان نہیں لاؤ گے، آخری سندیشتا پر ایمان نہیں لاؤ گے، تم نرک سے نہیں بچ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، ایشور ہم سب کو ستیہ مارگ بتائے، ایشور ہم سب کو سیدھا راستہ بتائے، صحیح مارگ درشن کرائے، ایشور ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے پاپ کو دھل دے، اور صحیح راستے پر ایشور ہم کو مرنے سے پہلے چلا کر ایشور اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی شبدوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں آپ سب کو دھنیواد کہتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کر لیتا ہوں کہ آپ سب نے یہاں بیٹھ کر میری بات سنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد۔